آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیٹ چوپینز فیمس اسٹوری دا اسٹوری آف این آور۔ کیٹ چوپین ایک امریکن رائٹر تھیں۔ انہوں نے بہت ساری اسٹوریز کو لکھا اور پبلش بھی کیا، جن میں سے ایک اسٹوری دا اسٹوری آف این آور ہے۔ اس اسٹوری کا پہلا نام تھا دا ڈریم آف این آور، جسے بعد میں چینج کر دیا گیا۔ یہ اسٹوری پہلی دفعہ ووگ میگزین میں پبلش ہوئی تھی 6 دسمبر 1894 میں۔ اس سٹوری کے اندر 4 مین کیریکٹرز ہیں، جس میں فرسٹ ون ہے مسز لوئس ملارڈ، جو کہ پروٹیگنسٹ ہیں، یعنی کہ مین رول ہے ان کا سٹوری کے اندر۔ سیکنڈ ون ہے مسٹر برینٹلی ملارڈ، جو کہ ہسبینڈ ہیں مسز لوئس کے۔ اس کے بعد ہے مس جوزفین، مسز لوئس کی سسٹر یعنی کہ بہن۔ اور لاسٹ میں ہے مسٹر ریچرڈز، جو مسٹر برینٹلی کے دوست ہیں۔ دا اسٹوری آف این آور، یہ کہانی ہے امریکہ میں رہنے والی ایک عورت مسز لوئس ملارڈ کی، جو کہ دل کے مرض میں مبتلا ہیں۔ مسز لوئس کے ہسبینڈ مسٹر برینٹلی ملارڈ کی ایک ٹرین حادثے میں موت ہو جانے کی خبر ان کا دوست مسٹر ریچرڈز مسز لوئس کے لیے لے کر آتے ہیں، لیکن ان کے دل کے مرض کی وجہ سے وہ خبر مسز لوئس کی بہن یعنی کہ جوزفین ان تک لے کر آتی ہے۔ وہ یہ ذمہ داری لیتی ہیں کہ وہ خبر مسز لوئس کو پہنچائیں گی۔ جب مسٹر ریچرڈز اور مس جوزفین مسز لوئس کو مسٹر برینٹلی کے موت کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، اور بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں وہ کپ کپانے لگتی ہیں۔ ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ سوچنے لگتی ہیں کہ ایک ایسا انسان جو انہیں بہت زیادہ پیار کرتا تھا وہ مر گیا ہے، اب ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اب اس دکھ اور پریشانی کے عالم میں مسز لوئس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں تاکہ وہ کچھ وقت اکیلے میں گزار سکیں اپنے ساتھ۔ اب اس دکھ کی حالت میں مسز لوئس اپنے کمرے میں جا کر کھڑکی کے پاس پڑی ایک کرسی کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ ایک عجیب طرح کی سچویشن میں پاتی ہیں خود کو، ایک طرف مسٹر برینٹلے کے مر جانے کا دکھ اور دوسری طرف شادی جیسی قید سے آزادی۔ اس سچویشن میں مسز لوئس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پہلی دفعہ باہر کی دنیا انہیں بہت اچھی لگنے لگتی ہے، وہ بہت خوشی محسوس کرنے لگتی ہیں اور خود کو ایک الگ طرح کی سچویشن میں پاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے وہ آزاد ہو گئی ہیں، اور اسی حالت میں وہ بار بار کچھ ورڈز بولتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں فری فری مائی باڈی اینڈ مائی سول، مطلب میری روح اور میرا جسم اب آزاد ہے، میں آزاد ہوں، اور وہ اس حالت میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں۔ اسی دوران مسز لوئس کی بہن جوزفین کمرے میں آتی ہیں۔ وہ دروازہ نوک کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ لوئس تم خود کو بیمار کر لو گی، باہر آ جاؤ۔ لیکن مسز لوئس دروازہ کھول کر کہتی ہیں میں بیمار نہیں ہوں، میں خوش ہوں، آج زندگی بہت اچھی لگ رہی ہے، باہر کا موسم بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اب زندگی میری ہے، میری زندگی بہت لمبی ہوگی، خوشیوں سے بھری، اب میں کسی کے لیے جیوں گی نہیں بلکہ اپنے لیے جیوں گی، اب زندگی بہت اچھی ہوگی اور میں ہر لمحہ انجوائے کروں گی۔ یہ سن کر مس جوزفین مسز لوئس سے کہتی ہیں کہ تمہیں تھوڑی دیر اور غمگین رہنا چاہیے، تمہیں اپنے ہسبینڈ کی موت کا غم تھوڑی دیر اور کرنا چاہیے، اتنی جلدی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ جس پر مسز لوئس کہتی ہیں کہ میں غمگین تو ہوں لیکن خوش بھی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے دکھ ہے مسٹر برینٹلی کے مرنے کا، لیکن مجھے خوشی ہے اپنی آزادی کی۔ مجھے مسٹر برینٹلی کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر دکھ ضرور ہوگا، لیکن میں ان سے اتنا زیادہ پیار نہیں کرتی تھی، پیار ضرور کرتی تھی لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا تم سوچ رہی ہو۔ اس کے بعد وہ دونوں نیچے چلی جاتی ہیں۔ جب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو مسز لوئس کی نظر ایک دم دروازے پر پڑتی ہے۔ دروازہ کھلنے پر مسٹر برینٹلی گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔
مسز لیوس انہیں دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں وہ نیچے گر جاتی ہیں۔ مسٹر برینٹلی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ مسز لیوس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر چکی ہیں۔ تو یہاں پر ختم ہوتی ہے یہ کہانی، دا اسٹوری آف این آور۔ دا اسٹوری آف این آور کی انالیسز میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں تھیمز کو، مین آئیڈیاز جو اس اسٹوری کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں، جو مین آئیڈیاز ہمیں نظر آتے ہیں اسٹوری کے اندر، ان کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے فریڈم اینڈ ریپریشن۔ جب ہم اس اسٹوری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے ایک عورت جسے شادی کی زندگی میں قابو کر کے رکھا جاتا ہے، اسے زبردستی اس شادی کے رشتے میں رکھا جاتا ہے، وہ اپنے ہسبینڈ، اپنے خاوند کے اکارڈنگلی رہتی ہے۔ یہ ایک بیٹل ہے، ایک جنگ لڑتی ہے، وہ آزادی کی جنگ، وہ جنگ جس میں وہ زبردستی قید ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ فریڈم اور ریپریشن کے اندر ایک بیٹل دیکھتے ہیں ہم۔ مسز لیوس وہ جنگ لڑتی ہیں آزادی کے لیے، اسی لیے جب انہیں اپنے خاوند کی ڈیتھ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ دکھ کے فوراً بعد خوش ہو جاتی ہیں کہ اب وہ آزاد ہیں، اب وہ اپنے لیے زندگی گزاریں گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اوپریسو نیچر آف میرج، کہ کس طرح سے عورت اپنے خاوند کی قید میں رہتی ہے، اس کے اکارڈنگلی اس نے ورک کرنا ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگلی زندگی جینی ہوتی ہے، اپنی خواہشات کو مارتے ہوئے، اپنی ایموشنز کو مارتے ہوئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مسز لیوس بھی یہی کرتی ہیں نا، وہ اپنی ایموشنز، اپنی خواہشات کو مارتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شادی میں قید ہوتی ہیں، اوپریشن برداشت کرتی ہیں وہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہے سیلف ڈسکوری اینڈ آئیڈینٹی۔ جب وہ شادی میں ہوتی ہیں تو ان کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، وہ خود کو ڈسکور نہیں کرتی، اپنی ایموشنز کو اپنے اندر قید کر لیتی ہیں۔ اسی لیے جب انہیں اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کا پتہ چلتا ہے تو ایک دم سے وہ خوش کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اب وہ اپنے لیے جینا چاہتی ہیں، انہیں ایک آئیڈینٹی مل گئی ہے، ایک شناخت مل گئی ہے خود کی، ہر چیز کو وہ فیل کرتی ہیں۔ اس قید سے وہ آزاد، اپنے آپ ایک آزاد پرندے کی طرح اپنے آپ کو فیل کرتی ہیں جو خود کو ڈسکور کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کچھ تھیمز ہمیں ملتے ہیں اس سٹوری کے اندر، فریڈم کا، اس کے بعد اوپریسو نیچر آف میرج، دین سیلف ڈسکوری اینڈ آئیڈینٹی۔ تھیمز کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں سمبلز، کیا کیا سمبلز اس سٹوری کے اندر یوز ہوئے ہیں۔ اس میں فرسٹ ون ہے سپرنگ، بہار کا موسم۔ کس طرح سے مسز لیوس کے لائف میں بہار کا موسم ایک نئی زندگی کی علامت ہے، کہ کس طرح سے ان کی زندگی بدل رہی ہے۔ بارش کا موسم ختم ہو چکا ہے، رینی سیزن ختم ہو چکا ہے اور بہار کا موسم آ چکا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فرسٹ سمبل ہے جو اس سٹوری کے اندر ہم دیکھتے ہیں، سپرنگ سیزن۔ جس طرح سے درختوں کے اوپر نئے پتے آتے ہیں، نئی زندگی ملتی ہے انہیں، اسی طرح سے مسٹر برینٹلی کی ڈیتھ کے بعد مسز لیوس کو بھی ایک نئی زندگی ملی ہے۔ نیکسٹ سمبل ہے ہارٹ کا، دل کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سٹوری کے شروع سے ہی کہ مسز لیوس کو دل کی بیماری ہے۔ یہ سمبل کس چیز کا ہے؟ مسز لیوس اپنی ایموشنز کو اپنے اندر دباتے دباتے انہیں دل کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کیسے ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے جب وہ خوش ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سمبل ہے دا ونڈو، کھڑکی کے باہر کی زندگی انہیں بہت اچھی لگتی ہے۔ کھڑکی سے وہ پرندوں کو دیکھتی ہیں، ایک نئی زندگی دیکھتی ہیں خود کے لیے، جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ سمبل ہے اس سٹوری کے اندر۔ اس کے بعد ہے دا روم، وہ کمرہ جس میں مسز لیوس ایک قیدی کی طرح رہتی ہیں۔ اب انہیں وہ باہر کی زندگی اچھی لگتی ہے، وہ خوش ہوتی ہیں، اور اس خوشی کو فیل کرنے کے لیے وہ اس قید میں دوبارہ جاتی ہیں، اس پنجرے میں دوبارہ جاتی ہیں جہاں بیٹھ کر وہ اپنی آزادی کو فیل کرتی ہیں، اپنی شناخت ڈھونڈتی ہیں۔ باہر کی دنیا سے ان کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، انہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کچھ امپورٹنٹ سمبلز ہیں جو ہم اس سٹوری کے اندر دیکھتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں دا ٹائٹل آف دا سٹوری۔ اس سٹوری کو ٹائٹل دیا ہے دا اسٹوری آف این آور، ایک گھنٹے کی کہانی۔
ایک گھنٹے کے اندر اندر کس طرح سے مسز لیوس کی زندگی بدل جاتی ہے اس کے بارے میں ہے یہ. The title of story refers to the time elapsed between the moments at which Mrs. Lewis Millard hears that her husband is dead, then he is alive after all. مطلب ایک گھنٹے کے اندر اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو زندہ بھی دیکھ لیتی ہیں. Mrs. Millard's whole life is lived in the space of this 1 hour. ایک گھنٹے کے اندر ان کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں. She goes through such major changes in her outlook all in this very short time. ایک گھنٹے کے اندر وہ خوشیاں، وہ دکھ، وہ سب کچھ ہم فیل کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اس سٹوری کو نیم دیا ہے The Story of an Hour. سمجھ آ رہی ہے؟ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور انٹرسٹنگ بھی لگا ہوگا آج کا یہ ٹاپک. آج کے لیے اتنا ہی. میں ملوں گی اب نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.